هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما آ چیز ہائی کے تعلق دارن بفعل رہی وہ چیزیں جو فعل سے متعلق ہے. پنج چیز است تو پانچ چیزیں ہیں. یہاں سے فعل کی متعلقات کو بیان کر رہے ہیں. صاحب کتاب نے فصل پنجم کے شروع میں بتایا تھا کہ فصل پنجم باب دوم کی فصل پنجم یہ اس کے اندر دو چیزوں کو بیان کریں گے. ایک تو ابواب کی خاصیات کو بیان کریں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ فعل کے متعلقات کو بھی بیان کریں گے. آنچہ بنا تعلق دارد، یہاں سے دوسری چیز یعنی فعل کے متعلقات کو بیان کر رہا ہے. اور یہ علم الصیغہ نے ان کو صاحب علم الصیغہ نے ان کو اسماء مشتقات کے نام سے بیان کیا ہے. یعنی یہ ایسے اسماء ہیں جو فعل سے مشتق ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ اما آ چیز ہائے کے تعلق دارن بفعل رہی وہ چیزیں جو فعل سے متعلق ہیں. پنج چیز است تو پانچ چیزیں ہیں. نمبر ایک ہے مصدر، نمبر دو ہے وہ زمان فعل، نمبر تین ہے وہ مکان فعل. تو زمان فعل سے مراد ہے اس میں ظرف زمان اور مکان فعل سے مراد ہے اس میں ظرف مکان. نمبر تین ہے نمبر چار ہے فاعل اور نمبر پانچ ہے مفعول. تو یہ پانچ چیزیں ہو گئی. مصدر، اس میں ظرف زمان، اس میں ظرف مکان، اس میں فاعل اور اس میں مفعول. اب ان میں سے ہر ایک کو وضاحت کریں گے. سب سے پہلے کریں گے مصدر ہر بابے کی در مصادر آمدہ است بذکر آ حاجت نیست. کہہ رہے ہیں کہ جن ابواب کے مصدر فاتحۃ المصادر کے اندر آ چکے ہیں. ہر بابے کی در مصادر آمدہ است بذکر آ حاجت نیست. مصنف یہ کتاب ہے جس کا انہوں نے شروع کتاب کے اندر بھی تذکرہ کیا تھا اور اس کتاب کا نام ہے فاتحۃ المصادر. اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت سارے مصادر کو بیان کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہر بابے کے در مصادر آمدہ است، جن ابواب کے مصادر فاتحۃ المصادر میں آ چکے ہیں بذکر حاجت نیست. تو یہاں ان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فاتحۃ المصادر کی طرف رجوع کر لیں. لیکن مصدر باب افعال فعال و فعال نیز آمدہ است. لیکن اتنی بات جاننا ضروری ہے کہ باب افعال کا مصدر یہ فعال اور فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. تو جو باتیں اس میں رہ گئی تھی فاتحۃ المصادر میں نہیں تھی اس کو ہم یہاں کچھ ذکر کر رہے ہیں. اور ان میں سے یہ کہ ہے کہ آپ اس کو جان لیجیے اس بات کو کہ باب فعال کا مصدر فعال اور فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. مصدر باب فعال فعال و فعال نیز آمدہ است. باب فعال کا مصدر فعال اور فعال دونوں کے وزن پر آتا ہے. چوں والنازعات غرقا ای اغراقا، جیسے کہ والنازعات غرقا، یہ غرقن جو ہے فعال کے وزن پر ہے اور یہ دراصل باب فعال کا مصدر ہے. باب فعال کا اصل مصدر تو آئے گا یہ فعال کے وزن پر اغراق، لیکن غرقن بھی باب فعال کا مصدر ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا ای انباتا، یہاں نباتن جو ہے فعال کے وزن پر ہے، یہ بھی باب فعال کا مصدر ہے. یہ رائے اگرچہ مصنف نے دی یہاں پر، لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق باب فعال کا کوئی مصدر فعال اور فعال کے وزن پر نہیں آتا ہے. اس لیے یہ مصنف کی ذاتی رائے اپنی. اس کے بعد مصدر باب تفعیل تفعیلۃ و تفعال
وفعال 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 وفعال، اور باب تفعیل کا مصدر تفعیلتن کے وزن پر، تفعالن کے وزن پر، فعالن کے وزن پر اور فعالن کے وزن پر آتا ہے، چوں تذکرتن و تکرار و سلام و کتاب و کذاب۔ کہہ رہے ہیں اما تفعیلتن بیشتر معتل لام و محموز لام را باشد، تفعیلتن کا وزن، تفعیلتن کے وزن پر اکثر معتل لام اور محموز کا لام کا مصدر آتا ہے، چوں تربیتن و تسلیتن، جیسے کہ تربیتن اور تسلیتن۔ تو یہ دونوں باب تفعیل کے مصدر ہیں اور یہ دونوں کے دونوں معتل لام، ایک تو معتل لام اور دوسرا جو ہے یہ دونوں کے دونوں معتل لام ہیں، اس لیے کہ ان کے جو ہے لام کلمہ میں حرف علت ہے۔ اور محموز کی مثال بنے گی محموز لام کی تختیتن، جس میں حمزہ تھا جس کو تعلیل کر کے یا سے بدل دیا گیا۔ وہ صحیح را نیز باشد پر سبیل قلت، کہہ رہے ہیں کہ تفعیلتن کے وزن پر صحیح کا بھی مصدر آتا ہے لیکن بہت کم آتا ہے، چوں تبصرتن و تذکرتن۔ و مصدر باب تفعول تفعال آید، کہہ رہے ہیں کہ باب تفعول کا مصدر، یہ ہمارے نسخے کے اندر تفعال لکھا ہوا ہے لیکن یہ غلط ہے، تفعال ہونا چاہیے۔ و مصدر باب تفعول تفعال آید، اور باب تفعول کا مصدر تفعال کے وزن پر بھی آتا ہے، چو تملق، جیسے کہ تملق، اس کے بعد ہے تملاقا۔ و مصدر باب مفعال فعال و فعال آید، اور باب مفعلہ کا مصدر فعال کے وزن پر اور فعال کے وزن پر بھی آتا ہے۔ چوں قاتل مقاتلتن و قتالا و قتالا، و مصدر فعللا فعلالا، اور باب فعللا کا مصدر فعلالا کے وزن پر آتا ہے، چوں زلزلہ زلزلتن زلزالا۔ یہ تو تھی مصدر سے متعلق کچھ اہم باتیں۔ دوسری قسم جو ہے فعل کے متعلقات میں سے، اس کا نام ہے اس میں ظرف زمان، اور تیسری قسم کا نام ہے اس میں ظرف مکان۔ دونوں کو ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے مکان و زمان الثلاثی مجرد، اس میں ظرف زمان، اس میں ظرف مکان ثلاثی مجرد سے ہر فعلے کے مستقبل او یفعلو بکسر عین باشد، ہر وہ فعل کے جس کا مضارع یفعلو کے وزن پر عین کلمے کے کسرے کے ساتھ آتا ہو، مکان و زمان اسوی ہم بکسر عین باشد، تو اس کا اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان بھی عین کلمے کے کسرے کے ساتھ آئیں گے، بر وزن مفعلون، مفعلون کے وزن پر۔ اس کو صاحب علم الصیغہ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر مضارع مکسور العین ہے تو اس سے ظرف زمان اور مکان یعنی ظرف کا صیغہ یہ عین کلمے کے کسرے یعنی مفعلون کے وزن پر آئے گا۔ چو منزلن، جیسے کہ منزلن، جس کا ترجمہ کریں گے جائے نزول، اترنے کی جگہ اور اترنے کا وقت۔ ومبیعن، جائے فروختن وقت فروختن، اور مبیعن کا ترجمہ ہے بیچنے کی جگہ اور بیچنے کا وقت، دونوں ظرف زمان میں ظرف مکان دونوں ترجمہ کریں گے۔ وَأَسْمُ وَتَلِفَ بِكَسْرِ عَيْن مَفْعِلٌ اظہر بابے کی باشد، کہہ رہے ہیں اور معتل فا کا اس میں ظرف ثلاثی مجرد کے ہر باب سے
عین کلمے کی کسرے کے ساتھ مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ چو موعد و موجل، جیسے کہ موعد اور موجل۔ موعد کا ترجمہ وعدہ کرنے کی جگہ یا وعدہ کرنے کے وقت، اور موجل کا ترجمہ کریں گے ڈرنے کی جگہ اور ڈرنے کے وقت۔ وزن معطل لام وضعف مفعل باشد بفتح عین، اور معطل لام اور مضاف کا اسم ظرف ثلاثی مجرد کے ہر باب سے عین کلمے کی فتح کے ساتھ مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ چو مأتا، جیسے کہ مأتن آنے کی جگہ اور آنے کا وقت، جائے آمدن وقت آمدن، و مرما جائے تیر انداختن وقت تیر انداختن، اور مرما جس کا ترجمہ ہے تیر پھینکنے کی جگہ اور تیر پھینکنے کا وقت، و مفرن جائے گریختن وقت گریختن، اور مفرن بھاگنے کی جگہ اور بھاگنے کا وقت، و مقرن جائے آرام گرفتن وقت آرام گرفتن، اور مقرن کا ترجمہ کریں گے آرام کرنے کی جگہ اور آرام کرنے کا وقت۔ وہ ہر فعل کے مستقبل و یفعل بفتح میم بفتح و ضم عین باشد، اور ہر وہ فعل جس کا مضارع یفعل یا یفعل یعنی مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو، مکان و زمان او بر وزن مفعول بفتح عین باشد، اس کا ظرف زمان اور ظرف مکان مفعول کے وزن پر عین کلمے کے فتح کے ساتھ آتا ہے۔ چوں مکتبن، جیسے کہ مکتبن جائے بنشستن و وقت نشستن، جس کا ترجمہ ہے لکھنے کی جگہ یا لکھنے کا وقت۔ و مسمع جائے شنیدن وقت شنیدن، اور مسمع سننے کی جگہ اور سننے کا وقت۔ و مقطع جائے بریدن وقت بریدن، اور مقطع جائے کاٹنے کی جگہ اور کاٹنے کا وقت۔ اما مشرق و مغرب و مسقط و منبت و مفرق شاذ است، یہ دفعہ دخل مقدر ہے، کہنے کہ رہا مشرقن اور مغربن اور مسقطن اور منبتن، تو یہ شاذ ہیں، یعنی یہ اگرچہ ان کا مضارع جو ہے مضموم العین اور مفتوح العین ہوتا ہے، اور اس حساب سے قاعدے کے حساب سے ان کا جو ظرف آنا چاہتے ہیں مفعول کے وزن پر آنا چاہتے ہیں، مگر یہ مفعول کے وزن پر آتے ہیں۔ تو اس کے جواب صاحب کتاب نے دیا ہے کہ خلاف قیاس ہے، اور صاحب علم الصیغہ نے اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ اس میں سے کچھ صیغے مثال کے طور پر مزید ان کا وزن مفعول کے وزن پر بھی آتا ہے، قاعدے کے موافق بھی آتا ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ کہہ رہے وہ در مسجد و مسکن و مجمع و مطلع و منسک فتح و کسرہ لغت است، کہہ رہے ہیں کہ مسجد، مسکن، مجمع اور مطلع منسکن میں عین کلمے کی فتح اور کسرہ دونوں لغتیں ہیں۔ تو یہ صاحب علم الصیغہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں، ان کا ظرف جو ہے مکسور العین بھی آتا ہے، مفتوح العین بھی آتا ہے۔ ومفعول بفتح عین مصدر ہمہ بابہائی ثلاثی را باشد، کہہ رہے ہیں کہ مفعول، تو مفعول عین کلمے کے فتح کے ساتھ، یہاں مفعول سے مراد صاحب کتاب کی مصدر میمی ہے، اور مصدر میمی وہ مصدر ہے جس کے شروع میں میم زائد ہو، جیسے منصر۔ تو مصدر میمی کا کیا قاعدہ ہے، کس وزن پر آتا ہے؟ کہہ رہے ہیں مفعول بفتح عین مصدر ہمہ بابہائی ثلاثی را باشد، کہہ رہے ثلاثی مجرد کے تمام ابواب سے مصدر میمی جو ہے مفعول کے وزن میں آتا ہے۔ چوں ضرب مضربن، جیسے کہ ضرب مضربن، و کتب مکتبن، مگر معطل فا اسباب یفعل بکسر عین کے بروزن مفعول بکسر عین آید، کہ مگر استثناء ہے، باب ضرب سے معطل فا کا مصدر عین کلمے کے ساتھ، معطل فا سے باب ضرب کا مصدر میمی عین کلمے کے فتح کے ساتھ نہیں بلکہ کسرے کے ساتھ آتا ہے، مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ چوں وعدہ موعدن، جیسے وعدہ سے موعدن، باب ضرب سے موعدن جو ہے یہ مصدر میمی ہے عین کلمے کے کسرے کے ساتھ، اور وضع یہ بھی باب ضرب سے اس کا مصدر میمی بھی موضعن عین کلمے کے کسرے کے ساتھ آ رہا ہے۔ بات یہ پوری ہو گئی۔ کہہ رہے بسیار چاس کے در اسمائے مکان تا در آید، کہہ رہے کہ بہت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظرف مکان میں تا کا ہم اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی ظرف مکان کے آخر میں
تا کو لایا جاتا ہے. چو مقبرتن و مزرعتن، جیسے کہ مقبرتن اور مزرعتن. اس کے بعد ہے وعزم شیبہ ثلاثی مکان و زمان و مصدر مفعول ہم بر یک وزن آید. یہاں تک تو جو اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان کو قاعدہ بیان کیا گیا تھا وہ تھا ثلاثی سے. اب ثلاثی مجرد سے تھا. ثلاثی مزید فی سے اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان کس وزن پر آتا ہے، اور اسی طرح مصدر میمی کس وزن پر آتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ثلاثی مزید فی سے چاہے اس میں ظرف زمان ہو یا اس میں ظرف مکان ہو یا مصدر میمی ہو یا اس میں مفعول ہو، سب کا ایک وزن ہے اور ہے مکرمن. وزن شیبہ ثلاثی مکان و زمان، اور ثلاثی مزید فی سے ظرف مکان، ظرف زمان، مصدر میمی، مفعول ہم بر یک وزن آئے، سب کا ایک ہی وزن ہے، ایک ہی وزن پہ آتا ہے. چو مکرمن، جیسے کہ مکرمن. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ چاہے تو اس کا ترجمہ آپ جو ہے ظرف مکان سے کر لیجئے، ظرف زمان سے کر لیجئے، چاہے مصدر میمی سے کر لیجئے، چاہے مفعول سے کر لیجئے. جائے گرامی کردن، عزت کرنے کی جگہ، وقت گرامی کردن اور عزت کرنے کا وقت، و گرامی کردن اور عزت کرنا. یہ مصدر کا ترجمہ کیا ہے؟ مصدر کا ترجمہ ہے و مرد گرامی کردہ شدہ اور عزت کیا ہوا آدمی، اس میں مفعول کا صیغہ ہے. آگے ہے ومرتہب جائے ترسانیدن، دوسری مثال ہے. اور مرتہب ڈرانے کی جگہ، وقت ترسانیدن ڈرانے کا وقت، و ترسانیدن اور ڈرانا، و مرد ترسانیدہ شدہ اور ڈرایا ہوا آدمی. یہ تو تھا دوسری اور تیسری قسم فعل کے متعلقات میں سے. فعل کے متعلقات میں سے چوتھی قسم تھا اسم فاعل، اور پانچویں قسم تھا اسم مفعول. کہہ رہے ہیں فاعل و مفعول را در میزان بیان کر دیم. کہہ رہے ہیں اسم فاعل اور اسم مفعول کی بحث کو ہم میزان میں بیان کر چکے ہیں. اب جو ہم میزان کے اندر بیان کر چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ان کی فن صرف کی مشہور کتاب میزان الصرف ہو. تو اس صورت میں مانا جائے گا کہ میزان الصرف اور پنج گن کے مصنف ایک ہی ہیں، جیسا کہ اکثر لوگوں کا ماننا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ میزان الصرف کے مصنف کوئی اور ہوں، اور یہاں صاحب کتاب نے اس میزان کی طرف اشارہ کیا ہو سکتا ہے ان کی کوئی مستقل تصنیف ہو. تو یہ جو فعل کے متعلقات تھے یہ پورے ہوں. یہاں پر کہہ رہے ہم تو اس کی تفصیل کو بیان کر چکے ہیں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو ان سے متعلق جان لینا چاہیے. اما باید دانس، لیکن جان لینا چاہیے کہ اس میں فاعل اسباب فاعل یفعل، کہ اس میں فاعل باب سمیہ اسمہ سے بکسر العین فی الماضی و فتحہ فی المستقبل، ماضی میں عین کلمے کی کسرہ اور مضارع میں عین کلمے فتحہ کے ساتھ، اس میں مراد اس میں باب سمیہ اسمہ ہے. تو اس میں فاعل باب سمیہ اسمہ سے شش گونا آیا، 6 وزن پر آتا ہے. پہلا وزن ہے فاعل چو سامعون، دوسرا وزن ہے عالم. پہلا وزن ہے فاعل، اس کی 2 مثال دی جیسے سامعون اور عالم. دوسرا وزن ہے فعیل، اس کی بھی 2 مثال دی انہوں نے، سمیعون اور علیم. تیسرا وزن ہے فاعل، اس کی بھی 2 مثال دی جیسے حاضرون اور فرحون. اور چوتھا وزن ہے افعلو چو احبرو اور اعینو، اور اس کا مؤنث جو ہے فعلاؤ کے وزن پر آتا ہے جیسے حوراؤ اور عیناؤ. اور اس کی مؤنث جو ہے یہ فعلاؤ کے وزن پر آتی ہے جیسے حوراؤ عیناؤ ہو گیا. اور اس کی جمع فعلون کے وزن پر آتی ہے جیسے حورون اور عینون. اس کے بعد ہے پانچواں فعلانون کے وزن پر چو سکرانہ، فعلانہ کے وزن پر جیسے سکرانہ اور عشانہ. اور اس کا مؤنث جو ہے فعلہ کے وزن پر آتا ہے جیسے سکرا اور عشا. اور چھٹا وزن ہے وہ ہے اسم فاعل کا فعلانہ جیسے کہ عریانہ اور حمسانہ. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اما فعلانہ صفت عارض را باشد، رہا فعلانہ، فعلانہ کا وزن یہ صفت عارض کے لیے آتا ہے جیسے بھوک، جو و عش، بھوک اور پیاس. اور ان کی ضد کے لیے بھوک اور پیاس کی ضد ہے چو ریان، ریانہ و شابانہ، جیسے کہ ریانہ اور شابانہ. ریانہ کے معنی سیراب مرد اور شابانہ کے معنی آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا مرد. تو جو یہ وزن ہے یعنی فعلانہ کا وزن
یہ صفات عارض کے لیے آتا ہے باب سمیہ سے. وافعل صفت لازم رباشد، اور افعل کا وزن ایسے صفت دائمی کے لیے آتا ہے از الوان و عیوب جو رنگ اور عیب قبیل سے ہو. چنانکہ احمرو مرد سرخ، جیسے کہ احمرو جس کا ترجمہ کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہوگا سرخ مرد. وہ احولو مرد کاذر، مرد کاز، اور احولو بھینگا مرد. وفاعل بکسر العین فعل لازم راباشد، اور فاعل کا وزن عین کلمہ کسرے کے ساتھ یہ فعل لازم کے لیے آتا ہے. السرور و ادوا جو خوشی اور بیماری قبیل سے ہو. ایسے صفات کے لیے آتا ہے، ایسے صفات دائمی کے لیے آتا ہے، لازم کا ترجمہ دائمی سے کریں گے. ایسے صفات لازمی کے لیے آتا ہے جو خوشی اور بیماری کے قبیل سے ہو. چو فرحون و وجعون و وصیبون و بشرون، جیسے کہ فرحون جس کے معنی آتے ہیں خوشی، وجعون جس کے معنی آتے ہیں درد والا ایک بیماری ہے، اور وصیبون کے معنی آتے ہیں بیمار، اور بشرون کے معنی آتے ہیں خوش. یہ تو باب سمیہ کے مصدر سے متعلق بات ہے. اور بیشتر اسم فاعل از باب فعل یفعل، اور باب فعل یفعل بضم العین فی الماضی والمستقبل، ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمے کے ضمہ کے ساتھ. مراد باب کرم و کرم ہے. تو باب کرم و کرم کا اسم فاعل اکثر کی صورت میں آتا ہے بروزن فاعل میعاد، فاعل کے وزن پر آتا ہے. چو کریم و عظیم، جیسے کہ کریم و عظیم. کہہ رہے ہیں کہ وہ ہفت گونا دیگر آمدہ است. 7 مزید اوزان آتے ہیں جس کو آگے بیان کر رہے ہیں. پہلا ہے فعلون، جیسے زخمون اور عبلون. زخمون کے معنی آتے ہیں موٹا بھاری بھرکم، عبلون کے معنی آتے ہیں ہر بھاری اور موٹی چیز. اس کے بعد دوسرا ہے فاعلون، جیسے خشنون اور سہیمون. تیسرا ہے فعالون، جیسے کہ حسنون اور بطلون. چوتھا ہے فعلون، جیسے رسون اور ملحون. اور اس کے بعد ہے فعلون، جیسے کہ سلبون اور غفلون. چھٹا ہے فعالون، جیسے زخامون اور شجاعون. اور ساتواں ہے فعالون، جیسے کہ حسانون و جوانون اور حرامون. تو یہ یہاں پر صاحب کتاب نے فعل کے متعلقات کو بحث کو ختم کر دی، اور اس طرح باب 2 ان کا مکمل ہوا. آگے جو ہے باب 3 کو بیان کریں گے.